لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دنیا میں حرام خوری چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، مذہب کے نام پہ دنیا میں جو حرام خوری ہوتی ہے نا پیسوں کی، ہم نے اب دنیا میں ٹریولنگ کر کے دیکھا ہے، اتنی حرام خوری مذہب کے منجن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پورا قرآن یہودیوں کی علماء کی برائیوں سے بھر دیا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. تو یہودی پادری کیوں کھاتے تھے؟ یہودیوں کے ربیون کیوں کھاتے تھے؟ عیسائیوں کے پادری کیوں کھاتے تھے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، عیسائیوں کے مولوی اور یہودیوں کے مولوی لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مولوی کے پاس یہ منجن ہے کہ وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکتا ہے. کیا وہ مولوی چوریاں کر کے کھاتے تھے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ کیا یہودیوں کے مولوی، عیسائیوں کے مولوی مسجد سے چپل چراتے تھے، یا بندوقیں تھیں ان کے ہاتھ میں، یا تلواریں تھیں، ڈکیتیاں کرتے تھے؟ قرآن کا میسج کیا ہے یہاں پہ؟ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں سے مال نکلواتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ بغیر بندوق، بغیر چوری کے لوگوں سے پیسہ بولو نکلوا سکتے ہو. یہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے، اور مذہبی لوگوں کے پاس یہ پاور ہے. تو یہ جو مذہب کے نام پہ پیسہ کھانا ہے نا، یہ ہے اعلیٰ درجے کی چوری. یہ کون سی چوری ہے؟ اور یہ حرام در حرام اس لیے کہ عام چور اور ڈاکو وہ ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، مذہب کا لیبل نہیں لگائے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں جو بٹوا دے نہیں دے گا تو تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا. اس کو پتا ہے جہنم میں جاؤں گا. وہ مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا، یہ اللہ رسول کا لیبل لگاتے ہیں. کہتے ہیں روحانی، یہ علوم ہے، علوم علم بھی نہیں ہے، علوم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ علوم ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ہوتا ہے علم جو نارمل لوگوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں کیا؟ علوم. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی مذہب کے نام پہ حرام کھانے کا سب سے بہترین بولو طریقہ. دوسرا جو اس سے کم اس میں تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہے. اس میں کیا تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن ہے، لیکن اس کا آؤٹ، یہ تو بچے بھی کیسے سبق سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد یا مدرسہ بنائیں. اپنے پیسوں سے کبھی ہر حماقت نہیں. دیکھو اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب آپ بے وقوف آدمی ہو، ٹھیک ہے نا. یہ حماقت کبھی نہیں کرنا کہ اپنے پیسوں سے مسجد یا مدرسہ. تو آپ بہرحال کوئی ریلیشن وغیرہ استعمال کر کے مسجد بنا لیں یا کیا بنا لیں. میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی مدرسے ہیں یا جہاں بھی مسجدیں وہ سارے معاذ اللہ چور ہیں، خدا نخواستہ، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. لیکن چوری کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے. صرف ہوشیار کرنا مقصد ہے، ورنہ مسجدوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے، مدرسوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے. لیکن شر کا ذریعہ بھی کون سی چیزیں بن رہی ہیں؟ مسجد اور مدرسہ. اتنی کمپلینز آ رہی ہیں نا میرے پاس، اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ میں اتنی موٹی کتاب لکھنا چاہوں تو فراڈیوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں. جو مولانا یا مفتی کے لفظ کو استعمال کیا انہوں نے. پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، نہ مفتی کا نہ مولانا کا. سند آپ چھاپ لو. ابھی آپ کو اگر مفتی کی سند چاہیے، میں کمپوزر کو بولتا ہوں 2 منٹ میں نکال کے پکڑا دے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں سے چندہ لے کے کہیں بھی بنا لو، پھر اس کے نام پہ پھر آپ نے مسجد کی شیٹرنگ کا کو ادھورا چھوڑنا. یہ ذہن میں رکھنا، مسجد کی جو شیٹرنگ کا کام ہے، پھٹے لگے رہیں اندر، فانوس اور ہیرے جواہرات اس میں جڑتے رہیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا شیٹرنگ اور پھٹے وٹے، تو کام جاری ہے. کام کیا ہے؟ قیامت تک. ایسی مسجدیں میرے علم میں ہیں 20 سال ہو گئے کمبختوں نے مسجدوں کی تعمیر ہی مکمل نہیں کی اب تک. بس کرو یار، حرام پیسہ کیوں کھا رہے ہو تم لوگوں کا بھائی؟ یہ لوگ کے خون پسینے کی لوگ بیچارے عقیدت میں دے رہے ہیں
کہ یار مسجد میں ہمارے ابا کے صدقہ جاری ہے, ہماری اماں کا صدقہ, تو امام کو بھی تو کمبخت کو سوچنا چاہیے نا. بس کر دو, ختم ہو گئی تعمیر, 20 سال بہت ہوتے ہیں, ہوئے جا رہا ہے, پھر جب بن جاتی ہے یار یہ توڑ کے یہاں بڑھا دو. یہ تو اپنے باپ کی جیب سے, مجھے غصہ آیا ہوا, آج میری بحث بھی ہوئی ہے کسی, اس لیے میں تھوڑا سا ایگریسو ہوا ہوں, تھوڑا جذباتی ہوا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, محلے والے سارے پتہ نہیں کیا گوشت نہیں کھاتے, کیا سبزی پہ پلے ہیں سارے. آج ایک امام کی کمپلین آئی, 20 سال پہلے آیا تھا ایک مسجد میں, آتا واتا کچھ نہیں ہے, مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ, روحانی عامل بھی بن گیا, سارا خاندان گاؤں دیہات سے لا کے مسجد میں بٹھا دیا. مؤذن اس کا چاچا, اور مدرسے کا استاد اس کے ماموں کا بیٹا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا خزانچی اس کی پھپھو کا بیٹا. یہ بعض ائمہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہوتے کمیٹی کو آہستہ آہستہ کھسکا دیا. اور یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ریلیشن, اس کے ساتھ بھی ریلیشن. امام کی ایک بہرحال ویلی ہوتی ہے, اس سیٹ سے بھی تعلق, اس سے بھی تعلق, اپنی مظلومیت کی داستانیں اس کے سامنے. کمیٹی میرے ساتھ, کمیٹی والے بعض جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان میں یہ عادت نہیں ہوتی فسادیوں کی طرح ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے ان کے کان خراب کرنا. ہوتے ہوتے 20 سال میں مسجد پوری کس کے کنٹرول میں آ گئی؟ امام صاحب اور ان کا پورا خاندان بیٹھ گیا آ کے. اب وہ میرے پاس شکایت آئی کہ وہ تو سولر پلیٹیں بھی امام اپنے گھر میں لے گیا ہے, مسجد کی پلیٹیں. مسجد کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے, کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امام صاحب سے پوچھو, امام صاحب اس کا حساب دیں, تو امام صاحب کہتے ہیں تمہیں عالم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں, یہ علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں بھائی. کوئی رسید ہو تو رسیدیں جعلی بھی بنتی ہیں بہت. سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ تو مسجد میں کمیٹی کے تابع ہو, تو چندہ آپ لے کیوں رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ چندہ کمیٹی کے پاس آنا چاہیے نا, انتظامیہ کے پاس آنا چاہیے. آپ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ اگر لیا ہے تو فوراً لا کے رسید کٹاؤ اس کی. آپ تو امپلائی کے طور پر آئے ہو یہاں پہ, ماشاء اللہ کب سے لگا دیا آپ نے یہاں پہ. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس بیان پہ میرے خلاف کتنا ری ایکشن آئے گا اس طرح کے فراڈی مولویوں کی طرف سے. ہم سب سے زیادہ علماء اور مدارس کو, مولاناؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس سپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2 نمبریاں مولاناؤں کے ذریعے ہو رہی ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر کے قیامت کے دن مجرم بن جائیں. جس امام سے آپ نے چندے کا حساب مانگا اور اس کو غصہ آ گیا, اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اس کو فوراً یہاں سے کیا کرو, بولو کک آؤٹ, نکلو یہاں سے. آپ غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی تمہیں؟ اور امام صاحب نے کیا کیا کہ مزید اوپر کمرے بھی بنا دیے, اپنے بیٹے کی بھی شادی کرا دی. اب مسجد کے گھر میں اس کے 3 بیٹے بھی, بہویں بھی رہ رہی ہیں. اصولی طور پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی وقف کی چیز استعمال کرتے ہیں تو جو وقف کا ملازم ہے اس کے لیے تو جائز ہے, اس کے بچوں کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی, بہت زیادہ گنجائش ماں باپ کے لیے بھی. ہمارے جامعۃ الرشید میں قانون ہے کہ جامعۃ الرشید نے جن ٹیچروں کو گھر دیا ہوا ہے نا, پہلے ریٹن میں لکھا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہوگی اس کو یہاں سے بولو نکلنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے نہیں ہے, یہ گھر آپ کے لیے, آپ امپلائی ہیں. تو جب تک آپ امپلائی ہیں آپ کو یہ گھر ملے گا, آپ کے والدین بھی رہ سکتے ہیں, بیوی بچے بھی رہ سکتے ہیں. جس بیٹے کی شادی ہو گئی یا تو کرایہ ہم لیں گے اس سے, یا اس کو یہاں سے کیا کریں گے. یہ جامعۃ الرشید میں قانون ہے, بالکل صحیح قانون ہے, ہر جگہ یہ, مسجد میں بھی یہی ہونا چاہیے. بھائی یہ گھر مسجد نے امام کو دیا ہے نا, اس کی نسلوں کے لیے تھوڑی دیا ہے, پوری نسلیں آ کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں, پوری نسلیں. تو شرارت یہ کی, داڑیاں ہیں ان کی کمبختوں کی, ٹوپیاں بھی ہیں, اور مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ 27ویں رات میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں. یہ ناٹک کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی متاثر بولو مت ہو. رونا اچھی بات ہے, دعاؤں میں رونا, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ کوئی رات کو بیچارہ رو رہا ہو 27ویں رات میں تو آپ بولو یہ 2 نمبری کر رہا ہے. لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کے نیک یا برے ہونے کا کہ وہ دعاؤں میں لمبی لمبی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے. بھائی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھے, معاملات میں 1 نمبر ہے تو بغیر روئے بھی اچھا ہے. وہ معاملات میں 2 نمبر ہے تو بھائی یہ ناٹک کی ہمیں ضرورت. اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ راتوں کو پبلک کے سامنے روتے بہت ہیں, اکیلے میں تو کبھی رونا نہیں آئے گا ان کو, پبلک کے سامنے بہت روتے ہیں. یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائی, تو ہوشیار رہنا چاہیے ان چیزوں سے. تو امام صاحب نے کیا کیا,
اپنے چچیرے. ہاں گھر مسجد خالی کرانی تھی, دکان. اب لوگ مجھے کہتے ہیں ہم قرآن و سنت سمجھنے آئے, مفتی صاحب یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. بھائی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے لیے حاضر سروس مثالیں دینی پڑتی ہیں. ریٹائر مثالیں, میں چنگیز خان کی مثالیں نہیں دوں گا, ریٹائر مثالیں نہیں, جو حاضر سروس مثالیں ہیں نا. مجھ سے اصل میں حاضر سروس اس لیے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میری 4 بیوی ہیں, میں کہتا ہوں حاضر سروس کتنی ہے, کیونکہ 4 کو سنبھالنا آسان نہیں, اکثر ایک آدھ ریٹائر مشکل ہوتی ہے اس میں. تو اگر حاضر سروس آ رہا ہے پھر تو سر اٹھا کے ہمارے سامنے بات کر. ایسے 4 ایک ایک کو طلاقیں دے کے یا بیوہ کر کے کی ہیں, پھر تو 18 بھی کر سکتا ہے آدمی. حاضر سروس اگر 4 ہے اور اپنے پیسوں سے ہیں, اگر وہ کہتا ہے نا میں روحانی علاج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پھر حرام کے پیسے سے تو 18 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں. کیونکہ عاملوں نے بہت شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کے پاس خواتین آتی بھی ہیں, یہ پھنساتے بھی ہیں خواتین کو اور طلاقیں بھی دلواتے ہیں. بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیوی عامل کے پاس جاتی تھی تو عامل ہی کے پاس چلی گئی ہے وہ. تو ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے بنیان سونگنا, ان کی چڑیاں سونگنا. ان کو شرم بھی نہیں آتی اس میں, جن بھگانے کے لیے نا یہ کرنے پڑتے ہیں ان کو, بنیان سونگتے ہیں. تو کیا کروں میں, تھوڑا سا آج غصے میں برداشت کر لو یار آپ لوگ, یہ اسٹائل بھی تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے نا, ہنسی مذاق بہت ہو گیا ہے. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.